بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک، لاہور سبزہ زار اینڈ بہاول نگر، فہد مارکیٹ، پشاور، راولپنڈی کی جانب سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی ڈیفینیشن کہ ہومیوپیتھی کیا ہے، اس کے اوپر ہم آج ڈسکس کریں گے، اس کو سمجھیں گے، بیسک چیزیں سمجھ آئیں گی تو انشاءاللہ پھر آگے آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے۔ ہومیوپیتھی از اے میڈیکل سسٹم بیسڈ آن دا بلیف دیٹ دا باڈی کین کیور اٹ سیلف۔ Those who practice it use tiny amounts of natural substance like plants and minerals. They believe these stimulate the healing process. It was developed in the late 1700s in Germany, a system of complementary medicine in which ailments are treated by minute doses of natural substance that in large amounts would produce system of the ailments. Homeopathy is an alternative medical practice that was developed in the late 1700s. Homeopathy is generally based on two main principles. Number one, that is substance that causes symptoms in a healthy person can be used in diluted from the treat symptoms and illness, a principle known as like cure like end. Number 2, the more diluted the substance, the more potent it is, which is known as the law of infinitesimals. یعنی ہومیوپیتھی کی تعریف کیا ہے؟ ہومیوپیتھی ایک طبی نظام ہے جس کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ جسم اپنا علاج خود کر سکتا ہے۔ ہومیوپیتھی کیا ہے؟ ایک طبی نظام ہے، ایک طبی سسٹم ہے، ایک میڈیکل سسٹم ہے جس کا بنیاد اس بات کی پر ہے، بات پر ہے کہ جسم جو ہے وہ اپنا علاج خود کرتا ہے۔ یعنی جب انسانی جسم بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنا علاج خود سے کر پاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اپنی بیماری کا یہ خود مقابلہ کرتا ہے اور خود سے ہی اندر سے اپنے آپ کو کیور کرتا ہے۔ جو لوگ اس بات پر عمل کرتے ہیں وہ بہت کم مقدار میں قدرتی مادوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں، وہ بہت ہی کم قدرتی مادوں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ پودے یا معدنیات۔ یہ جو ادویات ہیں یہ جڑی بوٹیوں سے یا معدنیات سے ہی بنتی ہیں، تو وہ ان کا استعمال بہت زیادہ نہیں کرتے بلکہ کم کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ شفا یابی کے عمل کو متحرک کرتے ہیں۔ وہ بہت کم مقدار میں یا قلیل مقدار میں لیتے ہیں۔ صرف شفا یابی کا جو عمل ہماری باڈی کے اندر موجود ہے، جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر رکھا ہے، اس کو متحرک کرنے کے لیے، اس کو تحریک دینے کے لیے، اس کو چالو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جرمنی میں 1700 دہائی کے آخر میں تیار کیا۔ یہ جرمن میں اس کی ابتدا ہوئی، جرمن سے 1700 کے اینڈ میں، یعنی 1796 میں اس کی ابتدا ہوئی۔ تکمیلی ادویات کا ایک نظام جس میں بیماریوں کا علاج قدرتی مادوں کی تھوڑی مقدار، قلیل مقدار میں کیا جاتا ہے۔ یعنی تکمیلی علاج، مستقل علاج، پرماننٹلی علاج بیماریوں کا کیا ہے؟ قدرتی طریقوں سے کیا جاتا ہے یا قدرتی مادوں سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کی جو مقدار ہے، اس کی جو پوٹنسی ہے، وہ بہت ہی قلیل ترین مقدار میں دی جاتی ہے، جو کہ زیادہ مقدار میں بیماری کی علامت پیدا کرتی ہے۔ اگر وہی چیز زیادہ مقدار میں کھا لی جائے تو باڈی کے اندر نقصان پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے، سائیڈ ایفیکٹ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب زیادہ مقدار میں کھا لیتے ہیں تو اس کے نقصان ہوتے ہیں، پھر اس کے علاج کے لیے اسی ہی چیز کو قلیل ترین مقدار میں لیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں قدرتی طور پر۔
ہومیوپیتھک ایک متبادل طبی عمل ہے جو 1700 کی دہائی کے آخر میں تیار کیا گیا، یعنی یہ ایک ایسا متبادل عمل ہے، علاج بالمثل ہے، جو 1796 میں ڈاکٹر ہنی من نے تیار کیا یا بتایا، اس کو متعارف کروایا۔ ہومیوپیتھی عام طور پر 2 بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ ہومیوپیتھی کے 2 بنیادی اصول ہیں عام طور پر۔ ایک یہ کہ ایسا مادہ جو صحت مند شخص میں علامات کا سبب بنتا ہے، یعنی ایسا مادہ جو ہم کھائیں، ایک صحت مند انسان کھائے، ایک اچھا انسان کھائے، تو اس کے اندر جب زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے تو کچھ اپنی علامات پیدا کر دے، کچھ علامات پیدا کرنے کا سبب بن جائے، پھر اسی مادے کو قلیل ترین مقدار میں لیا جاتا ہے، یعنی ایسے قلیل شکل میں علامات بیماری کے علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، پھر اسی کو قلیل ترین دے کر کیا ہوتا ہے بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں۔ ایک اصول جیسے اسے سیم یا بالمثل یا سملمم علاج کہتے ہیں، اس کے برعکس علاج کہتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا یہ ہے مادہ جتنا قلیل ہوتا ہے، یعنی جو دوا ہے یا مادہ ہے جو ہم لیتے ہیں، وہ جتنا قلیل ترین مقدار میں لیں گے ڈیلیوٹ کر کے لیں گے، اتنا ہی وہ طاقتور ہوگا، اور بلکہ لامحدود قانون کا ہوگا، لامحدود طاقتور ہوگا۔ وہ چیز ہم جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یا مفہوم یا مقصد یہ ہے کہ ہومیوپیتھک متبادل طبی علاج ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں خیال یہ کیا جاتا ہے، بلکہ خیال نہیں، یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک وائٹل فورس، امیونٹی سسٹم یا قوت مدافعت موجود ہوتی ہے، جو خود سے بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے، بیماریوں کو روک تھام کرتی ہے، ہمارا خود سے اندر سے بغیر دوا کھائے ٹھیک کرتی ہے، مرض کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ جب وہ کسی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے، وہ اس کو ٹھیک نہیں کر پاتی، کمزور ہو جاتی ہے اس کے مطابق، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، قلیل ترین مقدار میں، کم ترین مقدار میں نیچرلی مادے یعنی پودے یا معدنیات دیتے ہیں، وہ پھر اس کو متحرک کر دیتے ہیں، ہماری قوت مدافعت کو، ہمارے امیونٹی سسٹم کو، ہماری وائٹل فورس کو متحرک کر دیتے ہیں، تحریک دے دیتے ہیں، چالو کر دیتے ہیں۔ وہ پھر کیا ہوتی ہے، سپورٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ اندر سے خود سے بیماری کا مقابلہ کرتی ہے اور کیور کرنا شروع کر دیتی ہے اور بیماری کو ختم کر دیتی ہے۔ ہماری جو وائٹل فورس ہوتی ہے، قوت مدافعت ہوتی ہے، یہ ایک تکمیلی یعنی مکمل علاج ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مادہ زیادہ مقدار میں، کثیر مقدار میں لیا جائے، وہ علامات پیدا کرے، جو علامات پیدا ہوتی ہیں، یعنی ایک صحت مند انسان کو ایک کثیر مقدار میں مادہ کھلایا جاتا ہے، پھر جب وہ مادہ کھاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر علامات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ علامات نوٹ کی جاتی ہیں، پھر اسی مادے کو قلیل ترین مقدار میں دیا جاتا ہے، پھر اس قلیل ترین مقدار دینے سے کیا ہوتا ہے، وہ علامات یا سمٹمز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسے سملمم علاج کہتے ہیں یا سملر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ جتنا قلیل ترین مادہ ہوگا اتنا ہی طاقتور ہوگا، جتنا ہم اس کے ڈیلیوٹ کریں گے اتنا ہی طاقتور ہوگا، جتنا ڈیلیوٹ کرتے جائیں گے اتنی اس کی لامحدود طاقت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور ہماری جو قوت مدافعت ہے اس کو متحرک کرنے میں استعمال ہوگا۔ تو یہ ہے اصل بیسک ہومیوپیتھی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔